الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلاء و بارح الخفا و ان کشف الغطاء و ان قطع الرجاء وزاقت الارض و منیت السماء و انت المستعان و علیک المشتکا وعلیک المعول فی شدت والرخائه اللہم صلی علی محمد و آل محمد قل الامر الذین فرضت علینا طاعتهم ورفتنا بذلک منزلاتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا علم البصر هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفہانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 السعاد 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 الاجل 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 یا رحمہ من بحق محمد و آلہ الطاہرین درود پڑھ لیں باواز بلند دعا ہے پردہ ہدیت میں رہنے والا سیدہ کا آخری بیٹا ہر اس گھر کو آباد رکھے جس گھر میں ماں طہارت کی چادر لے کر بیٹے کو بتاتی ہے کہ بیٹا علی واجب ہوتا ہے شاد رہے مالک آپ کے چہروں پہ رحم نازل فرمائے آپ کے روشن دل کو علی نے اپنی محبت سے کعبہ بنا دیا ہے یقیناً معذرت کافی انتظار کرنا پڑا آپ کو وزیر آباد سے سفر تھا تو کامران صاحب ملک شفقت صاحب پھر وہ راستے میں اکٹھے ہو گئے تو پھر اکٹھے ہی پہنچے اس وجہ سے آپ کو انتظار کر رہا ہے معافی چاہتے ہیں کوئی زندگی نہیں اس بندے کی مر جانا چاہیے اسے جس نے محمد سے علی لیا ہے مشورے مولوی سے کر رہا ہے اب چپ کر کے بیٹھو گے تو علی چپ کر کے نہیں پڑھا جاتا ایک بار سارے مل کے نعرہ سناؤ پھر مجھے لطف آئے کچھ جملے کہنے کا سارے بازو بلند کر کے حیدری شکر گزار مالک یہ چہروں کی روشنی قائم رکھے گا آپ نے تو تھکن ہی اتار دی ہے سر ویسے پریا پنچایت والے بندے ہو مر نہیں جانا چاہیے اس بندے کو جو مولوی سے پوچھتا ہے اور مولوی اسے کہتا ہے یہاں علی پڑھ یہاں نہ پڑھ عقل کے اندھے میں نے جملہ دبئی میں کہا تھا میں نے بھی 4 مصرے نہیں پڑھے لیکن میرا دل ہے کہ میں آپ کو معراج پہ لے جاؤں پھر ولایت علی پڑھوں چونکہ کسی بندے نے کانپتے ہوئے پوچھا تھا اللہ کے نبی مجھے 23 سال ہو گئے ہیں جب بھی سنا ہے کوئی آیت آپ نے علی کے بغیر پڑھی نہیں ہے یہ علی کی ولایت ہے کیا رسول فرماتا چپ کر کے بیٹھ میری رسالت ہی تو علی کی ولایت ہے شکر گزار میرا بچہ شکر گزار اچھا جو بندے چپ بیٹھے یہ گھر بھی چپ رہتے اور اللہ کرے ہاں میری دعا بھی ہے کہ جو یہاں چپ رہتا ہے وہ گھر بھی چپ رہے چلو گھر والوں کو بھی سکون ملے بڑا ہی دکھ ہوتا ہے جب گھر والوں نے منت اٹھائی ہوتی کہیں چلا ہی جائے زبان بھی بند کرتا او بھائی علی سن کے بول تاکہ شجرہ پہچانا جائے میں نے کہہ رہا معصوم کہہ رہے
گزار ہوں. چلو 4 مصرے پڑھتے ہیں, یہیں آغاز ہو جائے گا. اچھا وہ غدیر کی مٹی نے نبی کی جوتی چومی. پتہ نہیں کیا پڑھوں گا کیا سنو گے. ہاں آپ کا معیار اتنا بلند ہے, اور یاد رکھنا علی نہیں چھوڑنا, چونکہ یہ آپ ہی کی محبت ہے. چلو 4 مصروں کا سہارا لیتے ہیں, چونکہ 18 میڈل دیے لاہور والی نے, اور علی پڑھا ہے. گھر گھر علی کے قصائد پہنچ جاتے ہیں. وہ جوتی آئی غدیر کی مٹی پہ, ادھر پڑتا ہے احدیت میں حرکت ہو گئی. تیرے احکام سے سرور محبت کون کرتا ہے, تشہد کی گواہی سے عداوت کون کرتا ہے. نا مجھے سننا تو پھر ایک منظر بڑھا کے سننا, کیونکہ میں نے علی دل سے پڑھنا ہوتا ہے, دماغ سے تو علی پڑھا ہی نہیں جاتا. تیرے احکام سے سرور محبت کون کرتا ہے, تشہد کی گواہی سے عداوت کون کرتا ہے. اور ولایت مرتضی واجب کرو دیکھے مصلی پر, عبادت کون کرتا ہے, بغاوت کون کرتا ہے. اور سلامت رہو یار, یہ چہروں کی روشنی 14 سلامت رکھے. سارے مل کے علی حق, علی حق. بادشاہ شکر گزار, حسین کی ماں راضی رکھے. عداوت کون کرتا, بغاوت. اچھا مولوی صاحب بڑے سمجھدار ہو گئے. رسول فرماتے ہیں یا علی جو تیرا لکھا ہوا نام پڑھ لیتا ہے نا, اس کی آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہائے ہائے اب بولتے آنا یا علی جو تیرا لکھا ہوا, جو تیرا نام سن لیتا ہے, ہاں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہو. چونکہ استاد محترم اب تو علی کے روبرو علی پڑھتے ہیں, ڈاکٹر ضمیر اختر صاحب, انہیں کی خدمات کا نتیجہ ہے. یہ قلم تو 14 کی دین ہے, میری اوقات نہیں. اس دن مر جاؤں جس دن علی نہ لکھوں. حیرت نہیں, یہاں پڑھو یہاں نہ. تجھے حق کس نے دیا؟ میں دبئی میں یہ جملہ کہا تھا, پتہ نہیں 17 ممالک کے ذرا زمین سے کھڑے ہو کر علی کو سلام کرتے رہیں گے, اور یہاں پہ حلال زادے ہو, جنت لے کر بیٹھے ہو. اچھا اس جملے پہ بولنا چاہیے تھا کہ جنت لے کر بیٹھے ہو. اور جو اپنے شیعہ کو وطن بعد میں دے جنت پہلے دے, اسے علی کہا جاتا ہے. جو اپنے شیعہ کو, بادشاہ مہربانی آپ کی کیا بات ہے, یہ سارے سلام ہی آپ کو. مولوی کے کہنے پہ علی ماننا, یہاں پر یا نہ. مولوی صاحب نماز کی تبلیغ کرتے ہیں, حالانکہ میں منت کرتا رہتا ہوں ہر ممبر سے, جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے نماز پڑھا کرے. میں نہیں جانتا ہوں خدائے متعال کے ارادے کیا ہے. علی اپنے محب سے کہتے ہیں تو میرے کہنے پہ سر جھکاتا نہیں, کٹوائے گا کیسے؟ 5-6 منٹ لگتے ہیں, 5-7 منٹ لگتے ہیں نا. علی فرماتا, وہ علی تھے کوفے میں, شام میں تھا تو بازار میں نکلے, کتابیں لینی تھی, تو ایک روایت کی وجہ سے بڑی ساری کتابیں لینا پڑی. وہ بات ہی ایسی تھی, علی تھے کوفے کے ممبر پر, نماز پہ بات ہو رہی تھی, تو میرے جیسا کم پریشان تو نہیں ہوگا. اچھا جو چپ ہو گئے, میں کوئی جماعت نہیں کروانے لگا. علی راضی نہیں ہوتے, پڑھ لیا کر. اور علی سے جلدی رابطہ مصلی پہ ہوتا ہے, ممبر پہ کھڑا, علی سے جلدی رابطہ ہو جاتا ہے. چونکہ علی فرماتے ہیں میں نے مومن کی نماز کو ہی مشکل کشا بنا دیا ہے. ہاں لو میرے جیسا کامل کھڑا ہو گیا, یا علی ہماری نماز کیا, مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں, طرح طرح کے خیال آ جاتے ہیں ساتھ والے بھی. اب جو بندہ علی سے رزق لیتا ہے نا, وہ چپ
فرماتے تو نے کبھی گندم کی فصل دیکھی؟ جی مولا. بادشاہ فرماتے جب گندم کی فصل اگتی ہے تو ساتھ ساتھ غیر ضروری جڑی بوٹیاں بھی اگاتی ہیں. جی مولا. بادشاہ فرماتے جب گندم کی فصل پک جاتی ہے، گندم کاشت ہوتی ہے، جڑی بوٹیاں گل سڑ جاتی ہیں. جی مولا. بادشاہ فرماتے نماز پڑھتے رہا کر، حشر میں جب کاشت کا وقت آئے گا نماز کاشت ہو جائے گی، خیال جڑی بوٹیوں کی طرح گل سڑ جائے گی. شکر گزار ہوں، حسین کی ماں راضی رکھے، میں راضی ہوں، 14 آپ پہ راضی. لیکن نماز بھی علی کے ساتھ. چونکہ میں نے بڑے بڑے نمازیوں کی بدلتی ہوئی حالتیں دیکھی. علی کی عزت گواہ ہے. مولوی تو اپنے چکر میں پڑا ہے نا. اچھا خمس یاد ہے، ولایت یاد نہیں. اب بندے چپ ہو جائیں گے. میں موضوع میرا ولایت ہے لیکن یہ خمس کی بات کرتا چلوں گا. یہ تجھے پتہ ہے کہ یہ لینا ہے تو ولایت کیا؟ یہ بھی تو حق ظاہرہ ہے. ہاں پہلی شاہد ہے غدیر کی، یہ بھی حق ظاہرہ ہے، اس میں اپنا فائدہ ہے. حالانکہ جتنے خمس لے رہے ہیں انہوں نے ہم سے تو لے ہی لیا، حساب امام زمانہ کو جب دیں گے تو اگر امام نے کہہ دیا جب تو بتا ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ حلال ہے حرام ہے پھر خمس لیا کیوں تھا؟ کیا اس بات میں ہر بندہ نہیں بول سکتا؟ کیونکہ نماز علی کے ساتھ میں نے بڑے بڑے نمازیوں کی بدلتی ہوئی حالتیں دیکھی ہے کہ بلا کے ساتھ شریعت کا روپ کھلتا ہے، عبادتوں سے گناہوں کا زخم سلتا ہے، اور علی کے بغض میں اتنی شدید ذلت ہے نمازیوں کو بھی لعنت کا طوق ملتا ہے. شکر گزار نمازیوں کو بھی، نمازیوں کو بھی. آپ شکر گزار، آپ جی حسین کی ماں راضی رکھیں. یہ شکایتیں لگتی نا ہماری، یہ فلاں آیا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، حد نہیں ہو گئی. اچھا مجھے سیدوں پہ دکھ ہوتا ہے جب کوئی سید مجھے کہتا ہے میرا دادا نہیں پڑھتا تھا. میں نے کہا بھئی میرا پڑھتا تھا، تیرا کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ اچھا یہ بات بتائیں، یہ علی ولی اللہ جسموں پہ واجب ہوا تھا کہ روحوں پہ؟ عقل کے اندھے ابھی تو روحوں کو جسم نصیب نہیں ہوئے جب علی علی ہو رہا تھا. بولا کرنا میرا ساتھ دینا ہے. پھر تو کیسے کہتا ہے کہ کل کی بات ہے؟ کل کی بات تو نہیں. اچھا وہ ایک سلمان ہے، میں اسے بھی نہیں جانتا کون ہے، 650 سال رسول کے ساتھ اتنی زندگی ہے کون؟ اس کی بڑی شکایتیں لگتی تھی، موضوع علی ہوتا تھا. ایک شکایت سناؤں آپ، کرنے والے بھی تھے وہ 10-12 بندے. یہ بیٹھا علی کے پاس، نبی تشریف فرما ہے، 10 بندے آ گئے. اللہ کے نبی یہ جو آپ کی جوتیوں کا بوسہ لے رہا ہے نا ہم اس کی شکایت لے آئے ہیں. کیسی شکایت؟ فرماتے کافی دن ہی گزر گئے اس کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہوئے. عجیب بندہ، واجب ہمارے ساتھ پڑھتا ہے، ہم سنت ادا کرتے ہیں، یہ اگلی صف میں جاتا ہے علی کو دیکھتا رہتا ہے. اب تو تھکے گا تو میری اپنی مرضی کی بات ہے، میں نے جتنا سفر کیا ہے نا تو تو نے مجھے طاقت دینی تو میں نے پڑھنا ہے نا. اب محمد مسکرائے، مسکرا کے کہتے سلمان سوال تجھ پہ ہوا ہے تو جواب بھی دے. میں ساختہ اٹھا، مسجد نبوی کے ساتھ چکر لگا کر پھر نبی کی جوتی چومی، پھر بتا سوال کرو. اس نے کہا بتانا، واجب پڑھتا ہے ہمارے ساتھ، سنت چھوڑتا ہے، آگے جا کر علی کو دیکھتا رہتا ہے. رسول مسکراتے رہے، سلمان جواب دے. مسکرا کے کہتا حبیب الہی قسم آپ کی ریاضت ولا کی ہوئی جا رہی ہے. علی دیکھتا ہوں میں مسجد کے اندر عبادت خدا کی ہوئی جا رہی ہے. سلامت رہے.
مسجد کے اندر عبادت جی علی دیکھتا ہوں میں مسجد کے اندر بڑی بڑی شرطیں لگاتے ہیں جی یہاں مجھے یہ بتاؤ میں جملہ روک کے کھڑا ہوں کہ آپ کا مزاج ذرا عرش کو پھر چھو لے لفظ ایسے ہیں پتہ نہیں کتنے ممالک کی داد 14 دامن ہے میرے دامن میں عزت دار ہو علی سے جنت لے کر بیٹھے ہو آپ کے دل میں علی رہتا ہے آپ کے چہرے بتا رہے ہیں اب تو مولوی کو سمجھ جانا چاہیے اور جس بندے پر غسل واجب ہو وہ علی پہ فتویٰ نہیں دے سکتا اچھا یعنی کہ کعبے کو سجدہ کرنے والا کعبے میں آنے والے پہ فتویٰ دے رہے ہیں بات نہیں ہوگی پیچھے والے متفق اچھا کچھ چہرے اترے ہوئے جو علی لینے آئے ہیں اس کے ہی نصیب میں ہوتا ہے جو شکایتیں اکٹھی کرنے آیا کہ آج تو اس نے یہ ہو گیا غالی کہہ دیا فلاں ہو گیا میں بھی ڈر جاتا تھا وہ فیس بک پہ لکھتے رائے علی عمران کافر غالی وہ گھر والے کہتے تھے کہ یہ رائے صاحب یہ کیا لکھتے ہیں تو میں ابتدا تھی میں نے کہا یار یہ پڑھا تو علی ہے تو یہ غالی کافر وہ ایک دن لائبریری میں تھا تو موضوع مجھے جناب مختار کا کہنا تھا نجم الحسن قراروی صاحب کی کچھ بکس ہے وہ مطالعے میں تھی ایک جملہ سامنے آیا وہ سارا ڈائری اڑ گیا وہ ابن زیاد کے دربار میں بندے ہوئے ہاتھ ہیں مختار کے کتاب گنوائی نجم الحسن قراروی صاحب لکھنے والے وہ مختار آیا تو وہ ابن زیاد نے تخت کہا وہ کافر وہ مسکرانے لگا قریب کھڑا تھا اس کا سپاہی اس نے کہا رملہ ہو گیا کملہ ہو گیا وہ تجھے کافر کہہ رہا ہے تم مسکرا رہا ہے مختار کہتا علی کے عشق میں بندے کافر نہ کہے تو ایمان میں نقص ہوتا ہے آپ شکر گزار حسین کی ماں راضی رکھے میں راضی ہوں 14 آپ پہ راضی جس معیار پہ لے آئے یعنی علی کا نام لینا عبادت ایک حدیث ہے بڑی چھپاتے چھپتی نہیں رسول نے فرمایا کان توحید کے لیے آنکھیں رسالت کے لیے دل ولایت کے لیے بندے تھے نا وہ سمجھ گئے انہوں نے کہ سرکار یہ کان توحید کے لیے فرماتی آدم سے بھی کسی نے پوچھا تھا اللہ دیکھا اس نے کہ نہیں سنا تم نے مجھے دیکھا ہے آنکھیں رسالت کے لیے فرماتے دل ولایت کے لیے فرماتے سمجھانا چاہتا ہوں جسے سنائی نہ دے وہ مردہ نہیں بہرا ہوتا ہے جسے نظر نہ آئے وہ مردہ نہیں اندھا ہوتا ہے اور جس کا دل بند ہو جائے اور تجھے سمجھ نہیں آتی جس کے بغیر بندہ زندہ ہی نہیں ہے تو نمازیں پڑھ رہا ہے آپ جی شکر گزار آپ حسین کی ماں پتہ نہیں کتنے حوالے جتنے بندے بیٹھے بصائر الدرجات امام حسن عصری کا صحابی آپ جی مصرے آگے سامنے پڑھ دیتا پتہ نہیں کون سمجھتا ہے کیوں چل رہا ہے علی مرتضیٰ کے بارے میں کبھی تو سوچ لیا کر حیا کے بارے میں اب تھک گئے کیوں چل رہا ہے علی مرتضیٰ کے بارے میں کبھی تو سوچ لیا کر حیا کے بارے میں وہ لامکان بھی گھر میں علی کو رکھتا ہے لگانا کوئی تو فتویٰ خدا کے بارے میں بادشاہ شکر گزار حسین کی ماں راضی رکھے اچھا 16 مرتبہ علی کے کہنے پہ سورج واپس آیا ایک واقعہ ہے میں نے وہ پیدل سفر کیا جو نہیں گیا 14 وہ مقام دیکھے نجف سے کربلا چلے نا پیدل درمیان میں خطہ آتا ہے بابل زمین ہے علی 40 بندوں کے ساتھ نا اس زمین پہ پہنچے ان میں سلمان بھی تھا کن چکروں میں ڈال دیا ہے
حد نہیں ہوگی. مولوی صاحب کی کبھی منت کی ہے؟ میرے کہنے پہ ایک بار کر لینا. وہ قبلہ 5 پڑھتے ہیں، تو کعبے کی طرف منہ کر لے، تو مسجد کی طرف، تو دونوں اللہ کے گھر. فوراً پوری آنکھیں کھول کے کہا پاگل ہو گیا، نماز کعبے کی محتاج ہے. پھر گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہنا شرم نہیں آتی؟ نماز کعبے کی محتاج ہے، کعبہ علی کا محتاج ہے. اللہ سلامت رہے، ذہن کی مارا من نتیجہ. ہاشم بحرانی، مدینہ تو ماجز کتاب ہے، 700 سال کے بعد ترجمہ ہوا، اور تو پتہ نہیں کن خیالوں میں ہے کہ جو علی ماں کی آغوش سے لے آیا وہ تیرے کہنے پہ چھوڑے گا. حد ہو گئی. قبر سے باہر جو بھی کرنا ہے کر، اندر تو وہ تلقین میں تو پڑھ ہی لیتے، پتہ ہے کہ یہاں تک ہم ہیں، آگے علی ہے. 2 نمبری کہاں تک چلاؤ؟ اگر علی ولی اللہ میں کچھ رکھا ہی نہیں تو چل یا تو ہمارا دل رکھنے کے لیے پڑھ لیا کر. آخر اکٹھے ماتم بھی کرتے ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ یہ مین مسئلہ ہے. اور 23 سال رسول اللہ نے تبلیغ کی ہے. جملے میں کم از کم صدی کا سفر ہے. کیوں نہیں حج کیا؟ کوئی پیسے کا مسئلہ تھا؟ ان کے تو معراج پہ پیسے نہیں لگتے. ہر بات ہر بندے کے لیے ہوتی نہیں ہے. مجھے تھوڑا سا آپ سے بات لیتے، یعنی کہ خرچہ ہوتا ہی نہیں، پھر کیوں نہیں گئے؟ اب اللہ سے زیادہ عقل تو کس کے پاس ہے ہی نہیں. اللہ نے کہا اگر حج پہ چلا گیا محمد تو رفڑ میں پڑ جائیں گے. پتہ نہیں جی کون سا حج تھا. اللہ نے کہا میرے حبیب حج ہی ایک کرنا، جب تیرا حج یاد آئے تو علی کی ولایت یاد آ جائے. اس ہاتھ والے پتہ نہیں تو کس حد تک بولتا ہے. یعنی کہ 23 رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی مجھے تیرے اس چہرے کی قسم جسے اللہ وجہ اللہ کہہ رہا ہے، مجھ پہ کوئی ایسی وحی نازل ہی نہیں ہوئی جو تیرے بغیر ہو اور عقل کے انت ہو، اور محمد علی کے بغیر کوئی آیت نہیں پڑھتا، تو نمازیں پڑھ رہا ہے. بادشاہ شکر گزار لو آگے چلے. اس زمین پہ آئے سلمان، 40 بندے تھے. وہ ایک بندے نے آگے کہا سلمان تم نے غور کیا کافی دیر سے علی لے کر ہمیں چل رہے ہیں، دیکھو سورج غروب ہو گئے، ہماری نماز جاتی رہی. سلمان سیدھا علی کے پاس آئے، یا علی وہ کہہ رہے کہ نماز جاتی رہی، سورج غروب ہو گیا. علی فرماتے سلمان انہیں بتایا نہیں کہ آنکھوں سے ہوا ہے، عین اللہ سے نہیں ہوا. اس ذات والے مہربانی فرمائیں، شکر گزار ہوں، عین اللہ سے نہیں ہوا. اگر یہ اپنے غدار نہ ہوتے تو بھائی بنے ہیں جو ہمارے، ورنہ ہمارا وہی بھائی ہے جس کے دل میں علی رہتا ہے. اور یا یہ معاشرے کے بھی کچھ تقاضے ہم پورے کر لیتے ہیں، ورنہ جو علی کا نہیں. ابھی کامران صاحب کہ کوئی قصیدہ لکھ کے دیا تھا، اس کے مصرے ذہن میں آ گئے، ورنہ سیدھی بات تھا. اب وہ بندے چپ کر کے کھڑے. سلمان نے کہا مولا بادشاہ فرماتے ہیں ان سے کو وضو کریں، سورج آتا ہے. علی نے کہا سورج آ گیا. اچھا ایک فیصلہ ہے، جب یہ غروب ہو رہا تھا تب بھی تو علی دیکھ رہے تھے. علی نے روکا کہ نہیں؟ بندوں کی اوقات علی نے اتنی بار دکھائی ہے، بندوں کو شرم آتی ہی نہیں. پوچھ ہی جاتے. ایک بندے نے نا ضد، سرکار آپ نے کل کہا تھا سورہ توحید میں یہ ہے سورہ، سرکار یہ اصل میں سورہ توحید ہے کیا؟ 7واں دن لگ گیا، نبی سے سن کر نہیں سمجھ رہا ہے. رسول نے فرماتے سلمان جاؤ سورہ توحید کو بلا کر لاؤ. یہ بات پہ ہر ہاتھ نہیں اٹھ سکتا تھا، میں سمجھ گیا، لیکن جو سمجھ گئے ہو میرا اب سلمان سے کہ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ سورہ توحید کو بلا کے لاؤ. وہ اتنا سمجھدار ہے، سیدھا علی کے دروازے پہ گیا، جا کے کہتا
وضو کر کے کھڑے. نتیجہ اعتماد کر لوں آپ پر, لفظ ضائع ہو گئے. اب یہ وضو کر کے کھڑے, سورج بھی آ گیا. سلمان ایک اور مسئلہ ہے. سلمان کہتا اب کیا مسئلہ ہے؟ سورج بھی آ گیا, وضو بھی ہے, نماز نہیں پڑھتے. زمین پہ پہلی بار آئے ہیں, ذرا علی سے پوچھ سجدہ کس طرف کرنا ہے. اب علی کی طرف سلمان نے کیا, پتہ نہیں کس کا چہرہ اترتا ہے, کس کا مقدر سمجھ جاتا. میں تجھے بتاتا ہوں علی ہے کیا. تو مولوی کے کہنے پہ علی کو کبھی چھوڑ دیتا ہے, کبھی مان لیتا ہے. سلمان نے جیسے سنا, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا شرم نہیں آتی, علی بھی موجود ہے, تم کعبہ ڈھونڈ رہے ہو. آپ جی سلامت رہے. آپ بادشاہ مہربانی. آپ بھائی اپنے غداری نہ کرتے تو وہ پرائے کہتے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ شاخیں ملتی ہیں. حالانکہ اچھا جتنے ہم نے بھی سکول پڑھا ہے, آپ نے بھی پڑھا ہے, تو ایک لٹریچر پڑھا جاتا تھا نا کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام علی نے قبول کیا تھا. چلو بھائی ہم تو ماننے والے ہیں, مان جاتے ہیں. تمہیں چونکہ علی کا تعارف ہی نہیں ہے, تم نے نبی کی گفتگو میں دلچسپی نہیں لی. سر کھانا عزت حیدر کی قسم ہے, پتہ نہیں جس معیار پہ تیری داد ہے, میرا دل ہے میں ایک ٹکڑا پڑھوں تاکہ مولوی پہلے بھی عقل کا اندھا ہے, آنکھوں کا اندھا بھی ہو جائے. اب درود پڑھ لے بابا سے. بسم اللہ. بسم اللہ سردار. آپ جی توجہ ہے. اچھا آپ جی سلامت رہے. میں تھکن نہیں اتار دیا آپ نے, اور جس معیار پہ آپ لے آئے, اب تو شرطیں لکھتے ہیں. یہ کل کی بات ہے, یہ ہیں جہنمی, ہم شرط لگاتے ہیں, 10 صفحات کی کتابیں چھپواتے ہیں, کام تو بڑا کرتے ہیں. ہائے ہائے. ایک اور اٹھے ہیں, وہ کہتے ہم ہو نہ ہو یزید کو رضی اللہ منوا کے رہیں گے. اب میں کیا کر سکتا ہوں. کوئی کہتا علی نماز میں آ جائے تو باطل ہو جاتی ہے, کوئی کہتا میں یزید کو رضی اللہ منوا کے. بھائی جو دل میں کرو, لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا, وہ 2023 میں رضی اللہ نہیں ہو سکتا جسے 1400 سال پہلے حسین لاڈلی قرار دے. آپ جی جس معیار پہ ہوں, سار اٹھانا, جس معیار پہ وہ میں نتیجہ پڑھوں, اور ملک صاحب بھی آ گئے, انتظار نہ کروا, اس میں بات چھپی ہے. اچھا یہ بات پہ متفق ہو گئے سارے کہ علی 10 سال کے ہوں گے تو پھر وہی آئے گی نا. کنفرم کہ 10 سال کے علی تھے اور اسلام قبول کیا. بھائیوں نے لکھا ہے, سارے مانتے ہیں. چلو ہم بھی اسی بات پہ اتفاق کر لیتے ہیں. 10 سال کے علی ہوں گے تو پہلی وہی آئے گی. پھر یہ عمران کیا ہے اور قرآن کیا ہے؟ آیا ہے. آپ میں اتنا پڑھ گیا ہوں, اتنی داد دی آپ نے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پیغام ہے, اس میں اتنی حقیقت چھپی ہے. یہ کوئی آج سے نہیں علی کے بندے دشمن. پہلی شروع میں دشمنی ہوئی ابو طالب سے. انہوں نے کہا اچھے خاصے بت تھے ہمارے, ایسا بیٹا اس کے ہاں آیا ہے. توجہ ہے, کچھ وہاں سے ہوئی. اب میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں, اور بابا جی یقیناً اس نتیجے کو کوئی 80 سال میں پہلی بار سنے گا, کوئی 70 سال میں نوکر کے حق میں دعا کر دے گا. یعنی کہ یہ بات ذہن میں رکھنی کہ علی 10 سال کے ہوں گے تو پہلی وہی آئے گی. یہ ابو طالب کیا ہے, ابھی تو علی 5 سال کا ہے. بات ذہن میں آئے گی, وہی آئے گی تو کار دین رسول شروع کریں گے, لیکن ابھی علی 5 سال کا ہے. یہ میرے سر پہ قرآن ہے, مجھے ولایت علی کی قسم ہے, میں تیری داد کے لیے نہیں کہہ رہا, ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. کم از کم 52 کتابوں کا حوالہ میرے پاس موجود ہے. 5 سال کا
سال کا علی، یعنی کہ 5 سال ابھی رہتے وہی آنے میں. بات ذہن میں رہے گی. تجھے بتاؤں حقیقت کیا ہے. جتنی میرے پاس ہے لے کر 5 سال کے علی کو نا مکے کے سب سے بڑے اکھاڑے میں لے آئے. اکھاڑا سمجھتے ہیں آپ؟ جس میں پہلوان آتے ہیں، کشتی ہوتی ہے، وہ مکے کا سب سے بڑا تھا. اب 5 سال کا علی ابو طالب کے ساتھ، بات ذہن میں رہے، 5 سال رہتے وہی آنے میں. ابو طالب کیا کر رہا ہے؟ اکھاڑے میں لا کر بیٹے کو کھڑا کیا. فرماتے بیٹا علی، اس اکھاڑے کا دستور ہے پہلے 5 سال کا بچہ نکلتا، اس کے مقابلے میں 5 سال کا بچہ آتا ہے، پھر 10 سال کا، پھر مقابلے میں 10 سال کا، پھر 20 سال، 30 سال. وہ سامنے خیمے میں ایک 40 سال کا بندہ بیٹھا ہے، وہ آخر میں 40 بندوں سے لڑے گا. یہ ہے دستور اس اکھاڑے کا. اب پورے مکہ والوں کی بھی آنکھیں پھٹی ہوئی کہ پہلے تو ابو طالب اس اکھاڑے کو آنے کے لائق ہی نہیں سمجھتا، اگر زندگی میں پہلی بار آیا بھی تو 5 سال کا بچہ لیا ہے. اب تیرے روشن چہرے کی قسم، تیرے روشن دل کی قسم، یہ ابو طالب 5 سال کے بچے کو لیا ہے. پہلا مقابلہ بھی علی کا رکھا. اب علی میدان میں نکلے، سامنے سے 5 سال کا بچہ نکلا ہے. اب علی نے ابو طالب کو دیکھا. ابو طالب نے کہا علی کیا دیکھ رہے؟ علی کہتے بابا یہ تو تنہا ہے. دامن بلانا، میں تجھے معراج میں پہلے تم ہو تو میں ایک اور پردہ ہٹانے لگا ہوں. بابا یہ تو اکیلا ہے. ابو طالب کہتے بیٹا علی میں جانتا ہوں، اسے ایسے شکست دے اس کے بڑے کو غصہ آئے. سلامت رہو. میں مطمئن ہوا جو زندگی کا حاصل تیرے حوالے کروں. سر اٹھا اس کے بڑے کو غصہ آئے. اب وہ 5 سال کا بچہ علی کے مقابلے ہے. بات ذہن میں رہنا، میں داد تو بڑی دے گا، تو اٹھ کے بھی علی کو سلام کرے گا. علی کے نام پہ نہیں بولے گا تو پھر کس کے نام پہ بولے گا؟ اور ویسے بھی ہر معصوم کہتا ہے کہ ذکر علی میں اتنا بولو کہ زمانے کو پتا چلے ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا. دامن پھیلانا. اب جو علی نے ابو طالب کی بات سنی، اس بچے کو پکڑا، اٹھایا، پھینکا. بابا جی دھول اٹھی، بچہ نہ اٹھا. جس کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا اللہ میرے علی سے روٹی لینے والا نہ ہو. پھر مجھے دکھ ہوگا اس ہاتھ والے ہوئے. بچہ نہ اٹھا. اس کا بڑا بھائی 20 سال کا، وہ دوڑتے ہوئے پھٹی آنکھوں سے ابو طالب کے قریب آ کے کہا ابو طالب یہ کیسا بچہ لے آئے ہو؟ بچے کی جان ہی لے لی. اس سے پہلے ابو طالب بولتے، علی فرماتے بھونکتا کیوں ہے؟ لڑ کے دیکھ. کیا بات ہے. آپ جی سلامت رہے، سلامت رہے. آپ جی بھونکتا کیوں ہے؟ لڑ کے دیکھ. اس نے کہا میں 20 سال کا، یہ 5 سال کا مجھے چیلنج دے رہا ہے. اس سے پہلے وہ ہاتھ اٹھاتا یا ید اللہ اٹھا، گریبان ہاتھ ڈالا، اٹھایا، پھینکا، دھول اٹھی. بچہ نہ اٹھا. اب جو 30 سال کا تھا، 40 سال کا تھا، وہ خیمے سے باہر نکل. ابو طالب کے قریب. ابو طالب ظاہراً تو یہ بچہ جو 40 سال کا 40 بندوں سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھا تھا نا، ایک اونٹ کے بچے کا ناشتہ کر بیٹھا تھا. اس نے کہا ابو طالب ظاہراً یہ بچہ، اس کی طاقت بچوں والی نہیں. علی کہتے بھونکتا کیوں ہے؟ لڑ کے دیکھ. اس کی آنکھیں نہ پھٹ گئی. اس نے کہا میں 40 بندوں سے لڑتا ہوں، 5 سال کے بچے سے لڑوں گا. اب علی کا ہاتھ اٹھا، اس کے گریبان میں آیا. علی نے اس 40 سال کے بندے کو اٹھا کر پھینکا. بابا جی دھول اٹھی، بندہ نہ اٹھا. ابو طالب نے آپ سمجھ رہے عمران کیا ہے، قرآن کیا ہے. علی کی پیشانی چومی. ابو
جہنم میں جائیں گے. ایک بندے نے شرطیں کافی ساری لکھی 10 صفحات میں. یہ بھی شرط لگانے کے لیے تیار ہے. یہ کل کی بات ہے. علی کل کی بات ہے. جو اپنے باپ سے بڑا ہے تیرے لیے کل کی بات ہے. نا اچھا میں نے کہا تیری شرطوں سے نہیں گھبراتا. بالکل 5 بندے ہیں جنہوں نے بالکل اتنی بڑی داد میں بھی مفت مجلس سنی ہے. دل ہے کہ یہ 4 مصرے ان کے حوالے کروں اور 2 جملے مصیبت کے پڑھ دوں. زندگی باقی ملاقات. میں نے کہا شرطوں سے گھبراتے نہیں لیکن کبھی ہماری بھی سن لے. شرط تو ہماری مرضی کی رکھ کہ گردن کو کٹانے کی یہاں شرط لگا کر بخشش کا مجھے اور بھی سامان دکھا دے. میں تجھے جنت میں دکھا دیتا ہوں کتا. تو دشمن حیدر کوئی انسان دکھا دے. اب شاد رہو. کتنے قدم چلے ہو سلطان کربلا کی کریم ماں کسی کو خالی دامن نہ جانے. ایک لفظ ہے پکڑ رکھا مولوی نے مستحب. علی کے ساتھ جوڑ رہا ہے جو میرے جیسے کم پڑھے لکھے. یہ مستحب پتہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی گواہی ہو جائے تو ٹھیک ہے نہ ہو تو نقصان. تنہائی میں لے جا کر اس بد نصیب سے پوچھنا کہ تو علی کو تو مستحب کہتا ہے. تیرے پاس کوئی ایسا واجب ہے جس کے ایک دن میں 9 بیٹے مارے گئے ہو؟ اور اتنا ہی مجھے پڑھنا تھا. زندگی کم ہے علی کے فضائل زیادہ ہے. پھر آیا جو کہو گے پڑھوں گا. اس کی ولایت ماں پہ واجب ہو وہ نطفے کی پیداوار کو مستحب نظر آئے گا. یہ علی دشمنی ہے چلتی رہے گی چونکہ ابلیس کی اور خدا کی لڑائی. ابلیس کے نمائندے بن بیٹھے ہیں. پریا والے بندے ہو فیصلے کرتے ہو. آپ سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتاؤ مستحب کی بیٹیاں بھی جنگلوں میں چادریں مانگتی ہیں جس کی دین میں یار ضرورت ہی نہ ہو اس کی بیٹیوں کو تازیانے مارے جاتے ہیں. بچے دین سر زخمی ہو علی کی بیٹیوں کے. رکھ اپنے پاس وہ نماز جو بغض علی میں پڑھی جائے. کبھی علی کا خرچ ہی گن لیا کر. محمد کی بیٹی زخمی ہوئی ہے تو علی کے گھر میں ہوئی ہے. جب بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں نا اگر کوئی دکھ ملے نا تو باپ سے شکایت کرے تو باپ کیا کہتا ہے؟ بیٹا اپنے شوہر کو بتا. زہرا سے پہلی قربانی علی کی شروع ہو گئی ہے. حسن کے جنازے پہ تیر لگ گئے تو علی کو مستحب سمجھ رہا ہے. حسین نے تیروں کو مسلح پہ نماز پڑھی تو علی کو مستحب کہہ رہا ہے. ایک رسی میں 18 سے جزا دیا. ایک دکھ سن. انتہائی مؤدب شخصیت میرے بات ہے ملک شفقت صاحب. مالک حاسدین کے شر سے انہیں محفوظ رکھے. یہ دل سے علی پڑھنے والے ہیں ہتھیلی پہ جان لے کر پھرتے ہیں. علی پڑھنا کسی دور میں بھی آسان نہیں تھا لیکن یاد رکھنا علی کہے گا تو موت آئے گی. میں نے ایک جملہ بولا ہے. یہ خرچہ کس کا ہے؟ ایک رسی میں جو 18 بیویاں تھی علی کی کیا لگتی تھی؟ تجھے غربت حسین کا واسطہ ہے. معصوم فرماتے ہیں جس بدن پہ ماتم ہوگا ہمارا وعدہ ہے کہیں بھی دفن ہوا تو اٹھے گا کربلا سے. میں یہی سوچ کے ماتم کرنا. مجھے 2 دکھ پڑھنے ہیں. جو کچی قبر چھوڑ کے آتی ہے اس کے جتنے اندر ہو بیٹھے باہر بیٹھے ہو آخری سمجھ کے پڑھتا ہوں وہی روئے گا جو رہ جائے گا. پچھتائے گی وہ آنکھ قبر میں جو حسین کو رو نہ سکی. اچھا جو رسی بچی ہے بابا اس میں حسین کی 4 سالہ بیٹی ہے. آئے تو دکاری سکتا ہے نا. اب بہور الغمہ میں حسین کہتے کسی وجہ سے اگر تجھے میری بیٹی کے دکھوں میں رونا نہیں آتا اپنی بیٹی کو سوچ کے رو لیا کر. اجر و کمرہ سار کا پرشہ بھی
مڑ مڑ کے کہتی تھی سجاد اب مجھے بابے کے بغیر بھی زندہ رہنا ہے. اجرکم اللہ. تجھے علی کا خرچ گنواؤں کہاں کہاں مارا ہے مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کو. اجرکم اللہ. ہر بی بی کا سر زخمی ہوتا تھا رو کے یہی کہتی تھی گواہ رہنا علی کی ولایت بچ گئی ہے. جس علی کی ولایت کو اس کی بیٹیوں نے بچا لیا ہے تو ہم سے چھین نہیں سکتا. ابن زیاد کا دربار ہے. دو فکریں سن لے مجھے. ایک رسی میں 18 سیدزادیاں ہے. ایک روم کا سفیر. یہ منظر کو مولا تیرا ماتم قبول کرے. 14 کی آنکھوں پہ رحم نازل فرمائے. کسی اور دکھ میں نہ روئے تو تڑپ کے اٹھا اونچی آواز میں کہتا ہو ابن زیاد خدا تجھ پر لعنت کرے کہ تم مسلمانوں میں جرم کون سا ہے. یہ شریف زادیاں چپ کر کے کھڑی ہے. ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے خون جاری ہے اور جس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہے. یہ بچی بولتی ہے لیکن گلے کی رسی اتنی تنگ ہے آواز باہر نہیں آتی. اجرکم اللہ. تیاری کر مجھے فکریں پڑھنے ہیں 2 تک پڑھنے ہیں. اسے غصہ آیا. سپاہی سے کہتا یہ بچی کون ہے. میرے دربار کی رنگت بدل دی. سپاہی کہتا یہی حسین کے سینے کا تعویذ ہے. یہی حسین کی 4 سال کی بیٹی ہے. اس نے حکم دیا اس بچی کو میرے تخت کے سامنے لاؤ. اب جو قدیمی ازادار بیٹھے ہو کربلا کے زبان بیٹھے ہو اور جنہیں پتا ہے زندگی کا مقصد ہی حسین کو رونا ہے جیسے فکرہ لکھا ہے ایسے میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. اشارہ سمجھنا. بی بی کے ہاتھ بندے تھے. بی بی نے سجاد کو دیکھا. سجاد کی آنکھوں سے خون جاری ہوا. بی بی نے پہلا قدم اٹھایا. اب جن کی چھوٹی اولاد ہے خون کا نشان زمین پہ آ گیا. اسی خون کے نشان پر علی کی بیٹی نے جھکنا شروع کیا. یہ جھک کے کہتی حسین گواہ رہنا اور جہاں تیری سکینہ کے پیروں کا لہو ہے نا اور وہی تیری بہن کے سر کا لہو بھی گرتا ہے. اجرکم اللہ. اجرکم ماتم کرے جسے ماتم کر رہا ہے. بی بی چلتے چلتے اس کے تخت کے سامنے آئے. اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی. میں گھبرا جاتا ہوں. مقتل کی ایسی روایتیں پڑھنے کے بعد کیسے پڑھوں. تیرے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے. اب اشارہ سمجھ لینا. اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی. بی بی تخت کے سامنے آئی. اس نے رومال ہٹایا. بی بی کو باپ کا کٹا سر نظر آیا. اب کوئی محبت چھپی ہوئی تو نہیں تھی نا باپ بیٹی کی. بی بی نے باپ کے سر کو ہاتھ لگانا جب مولا تیرا ماتم قبول کرے. اشارہ سمجھنا. ادھر بی بی کے ہاتھ پڑے یا ادھر اس نے چھری کو حرکت دی ہے یا بی بی کے رخساروں سے خون جاری ہوا. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. بی بی کے چہرے سے لہو جاری ہوا اور روک کے کہتا ہے بچی تیرے باپ کے کٹے سر کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا. پہلے یہ بتا تیرے خاندان نے دعویٰ کیا ہے کہ تیرا خاندان معجزہ ہے. حسین کی زخمی بیٹی کا دی کوئی شک نہیں. یہ معجزے ہمیں اللہ نے عطا کیے. لیکن کہتا میں نہیں مانتا تیرا خاندان معجزہ ہے. اس نے لفظ کہے نا اور شیعہ یا کچی قبر والی کو بھروسہ دینے آئے ہوگا. اللہ جانے یہ زمین کیوں نہ پھٹی یہ آسمان کیوں نہ گرا. اس نے کہا میں نہیں مانتا تیرا خاندان معجزہ ہے. چہرہ زرد ہو گیا حسین کی بیٹی کا. آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. یہ رو کے کہتی تو کیسے مانے گا میرا خاندان معجزہ ہے. لیکن کہتا تیرے باپ کا کٹا سر تیری جھولی میں کھودا ہے.
پیچھے ہٹ